جھکا لو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بیکنپور میں رہنے والوں, کیا سجدے کسی انسان کو ہوتے ہیں؟ کیا سجدے کسی آدمی کو ہوتے ہیں؟ تو جواب نہیں میں ملے گا, اس لیے کہ سجدے کی ذات جو ہے کہ جس کے آگے شیر جھکایا جائے, جس کے آگے سر جھکایا جائے, خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اللہ کو ہوتے ہیں سجدے, اس کے سوا کسی کو نہیں. مگر یہ عبادت ہی نہیں, سجدہ ادب ہے. اللہ نے ادب کرایا اپنے حبیب کے نور کا. آج تم بھی اسی محفل کا ادب کر لو, دلوں میں محبت سجا لو, دلوں میں اس کی الفت کے چراغ جلا لو, اس لیے کہ ادب کرنے والوں کو انعام ملتے ہیں, بے ادب کی زندگی کو خوار. جبرائیل نے ادب کیا انعام ملا, میکائیل نے ادب کیا انعام ملا, اسرافیل نے ادب کیا انعام ملا. عزازیل اکڑ گیا, گردن میں لعنت کا توق ڈال دیا. قیامت تک قوم لاحول پڑھتی رہے گی, برا کہتی رہے گی. قرآن میں جس کی مذمت کی گئی, اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا, اے آدم یاد رکھ, کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ تیرے آگے سر جھکا رہے. میں نے اپنے حبیب کا نور جو تجھے عطا فرمایا, میں اپنے حبیب کے نور کا ادب کرانا چاہتا ہوں. یہ برکتیں ہیں. آگے یہ نور آیا اور جن پشتوں میں آیا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 100% جنتی ہیں اور سب تقویدار ہیں, سب پرہیزگار ہیں. کوئی بھی جہنمی نہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں دعوے کے ساتھ دلیل کے طور پر کہوں, اللہ کی قسم جہاں جہاں نور مصطفیٰ آیا مہکاتا چلا گیا. اور یہ دنیا میں نہیں, میدان محشر میں بھی انشاءاللہ آپ کو ان کی چمک اور ان کی. ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ اللہ نے کیوں بنوایا ذرا سنیں. اللہ نے اعلان فرمایا, ان اول, پروردگار عالم نے اول گھر کی تیاری کی. پروردگار فرماتا ہے میں اپنے اول گھر کو بنوانا چاہتا ہوں. اب ذمہ داری کس پہ آئی؟ اللہ کے خلیل پہ. ارشاد فرمایا میرے خلیل میرے گھر کو تیار کرو, میرا گھر بناؤ. ابراہیم نے گھر بنایا, اب گھر بن کے تیار ہو گیا. ایک پتھر کا سہارا لیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ اللہ, مگر جب گھر بن کے کمپلیٹ ہوا, ابراہیم نے جھولی پھیلا دی. دنیا بنانے والے خدا, اے اللہ تو مجھے انعام دے, میں نے تیرا گھر بنایا ہے, میں تجھ سے مزدوری کا مطالبہ کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے خلیل مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا. آج کائنات کے خزانے تیری جھولی میں بھر دیے جائیں گے. مگر خدا کی قسم میرے خلیل نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا, اے میرے خدا جس کے صدقے میں دنیا بنائی ہے اس نبی کو میری اولاد بنا دے. سبحان اللہ. واہ, نبی کو مانگ کے کائنات سے سب سے بڑی دولت مانگ لیا, اسے میری ذریت میں پیدا کر, میرے گھر میں پیدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پتھر پہ کھڑے ہیں اللہ کے خلیل, جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, جو یہاں حجاج ہوں گے, معتمر ہوں گے, جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا, حج کیا ہوگا, انہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے. حضرت خلیل کے پائے مبارک, قدم مبارک اس پتھر میں گڑے ہوئے ہیں. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں نبی کا جلسہ سننے والوں, کیا ایک ہی ایسا پتھر تھا کہ جس پہ خدا کا خلیل کھڑا ہوا؟ نہیں, ایسے ہزاروں پتھر ہوں گے کہ جن پہ خلیل کے قدم گئے ہوں گے, مگر کسی میں قدم نہیں چھپا. اب اس پتھر میں خلیل کا قدم کیوں چھپ گیا؟ قسمت پہ ناز کرو میراث بنانے والوں, جب کعبہ بنایا قدم نہیں چھپا, کھڑے ہوئے قدم نہیں چھپا, مگر جس سے کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میرے نبی کا میراث پڑھا, میرے نبی کا ذکر کیا, میرے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی, میرے نبی کی ڈیمانڈ اللہ کی عدالت میں رکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آیا. اللہ نے فرمایا پتھر موم بن جا, میرا خلیل میرے حبیب کو مانتا ہے. بس پتھر موم بن گیا اور خلیل کے قدم اس میں چھپ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اور کہا کہ چھپے ہی نہیں, اے خلیل تجھے بھی مبارک ہو, اے پتھر
تجھے بھی مبارک ہو. لوگ ہندوستان سے آئیں گے طواف کرنے, پاکستان سے آئیں گے طواف کرنے, سوڈان افریقہ سے آئیں گے طواف کرنے, افریقہ ایران سے آئیں گے طواف کرنے, کائنات کے کونے کونے سے آئیں گے, مطاف میں میرے گھر کے چکر لگائیں گے, مجھ سے استغفار کریں گے, مگر جب طواف سے فارغ ہوں گے اعلان ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تم طواف کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر کے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے مقام ملا؟ سب نور مصطفیٰ کا صدقہ. اس لیے کہتا ہے بنائے دو جہاں رب نے یہ میلاد کا صدقہ. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بنائے دو جہاں رب نے یہ میلاد کا صدقہ, بھلا کیا شرک ہے پوچھے کوئی نجدی کمینے سے, اور محمد کی یہ محفل ہے یہاں بیٹھو کرینے سے, عقیدہ ہے ہمارا آئیں گے آقا مدینے سے. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اللہ اللہ. کہاں سے آئیں گے آقا؟ مدینے سے. اور جب آئیں گے نا تو پھر کیا کہا شاعر نے؟ خوشی ہو میں بھی گنہگار, آپ بھی گنہگار, مگر مسرتوں والی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائیں گے. خوشی ہو آسیوں کہ اب یہاں سرکار آئیں گے, تو مہک جائیں گی محفل نبوت کے پسینے سے, اور ذمہ داری سے کہہ دو کہ جو مانگو گے وہ پاؤ گے, عقیدہ ارے لے کے آنا ہے, کیونکہ مدینے والا دیتا ہے بہت اپنے خزینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کچھ ملتا ہے, بہت عطا ہوتا ہے, سب کس کا صدقہ؟ مصطفیٰ کا صدقہ. بس تھوڑا سا اور سنیں, بول دو تھوڑا اور. سبحان اللہ بولیے نا دل سے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, طور کی چوٹی پہ آؤ, کتاب لے جاؤ. اللہ کے کلیم طور کی سیڑھیاں چڑھے, طور کی چوٹی پر پہنچے, سلام عرض کیا, جواب سلام ملا, کتاب ملی, اور ملاقات بھی اللہ سے ہوئی, بات بھی اللہ سے ہوئی. اللہ جب اللہ سے بات ہوئی, اللہ کی آواز موسیٰ کے کانوں نے سنی, تو دل میں خیال آیا, بیکن پور والوں دل میں کس کے موسیٰ کے, کہ شاید اللہ نے مجھے نمایاں بنایا ہے, مجھے افضل بنایا ہے, مجھ سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا, اس لیے کہ براہ راست مجھ سے میرا خدا بات کرتا ہے, اللہ دلے کو بھید جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی بتا دیا, موسیٰ کو بھی بتا دیا, ارشاد فرمایا موسیٰ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ. دیکھیے سید صاحب, میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں, سید صاحب ادھر ہی آئیں گے, کہیں نہیں جائیں گے, ادھر ہی ان کو آنا. آپ ایک بار دیکھو تب بھی ادھر آنا ہے. 10 بار وسلم جس نبی کے چرچے ہو رہے ہیں, جس کے نور کے تذکرے ہو رہے ہیں, جس نبی کے نور کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اسی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لخت جگر, نور نظر, اسی گھر کا چراغ, انہی کا بیٹا, اولاد رسول, سید آل رسول, گلشن زہرا کے پھول, ہم سب کی آبرو, سنیت کی آبرو, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, ہمدرد قوم و ملت, نمونہ اسلاف, الحاج شاہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ. اچھا ابھی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ الحاج بھی ہو جائیں, اور ان مدینے کی گلیوں کے چکر لگائیں جن میں کبھی میرے مصطفیٰ چلا کرتے, ان گلیوں کے چکر لگائیں جن میں مصطفیٰ چلا کرتے تھے. خدا کی قسم آپ اس نورانی چہرے کو دیکھیے, آپ کی نگاہوں کا مرکز ہیں, ہم سب کے دل کی دھڑکن ہے. میں تھوڑا سا بولوں گا مگر میں بتا دوں یار, سید اولاد رسول کی شان کیا ہے. آخری خطبہ میرے نبی نے اجتماعی طور پر جو دیا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا.
اجتماعی خطبہ، اس کے بعد نبی نے کوئی اجتماعی خطاب نہیں کیا۔ 61 دن کے بعد پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آقا کریم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تھا اور ایک حج میرے آقا نے کیا اور وہ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا میرے نبی نے، یہ آقا کی وفات سے 61 روز قبل کی کہانی ہے۔ تو اسی اجتماعی آخری خطبے میں 2,44,000 غالباً صحابہ کرام کے مجمع کو آمنہ کے لال نے خطاب فرمایا، اور دوران خطاب میرے نبی نے کیا فرمایا سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نگاہوں سے غائب ہو جاؤں گا، مگر تمہارے لیے دنیا میں 2 بڑے انمول تحفے چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ دور سے نہیں کہیں گے کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ نبی کے خطبے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا 2 انمول تحفے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، وَعِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِ، اور اپنی اولاد سیدوں کو تمہارے لیے چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور نبی نے فرمایا جو ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، جو ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، دامن قرآن کو اور دامن اہل بیت کو، نبی نے ضمانت لی ہے عرفات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو قبر میں بھی مہکے گا اور میدان حشر میں بھی انشاءاللہ چمک۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سید ہو لاجواب، بڑے باوصول ہو، سید ہو لاجواب، بڑے باوصول ہو، کچھ شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہو، کچھ شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہو، سیرت بھی لاجواب ہے، صورت بھی لاجواب، یہ چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہو، چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ اکبر۔ تو سنیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب دی ہے، بات کی ہے، مگن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، نصیبے پر ناز کرو، قسمت پر بجد کرو، بات ہو گئی، کتاب دے دی، آگے مت سوچو۔ وَمُتْ عَلَىٰ تُحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آخری سانس تک یاد رکھو، میری توحید کے نغمے گاتے رہو، میری توحید پر رہو، اور شاید میرے حبیب محمد الرسول اللہ کی محبت، اس لیے کہ لولا محمد و امتہ، اللہ فرماتا ہے محمد اور ان کی امت نہ ہوتی لما خلقت الجنت، نہ جنت بنتی، ولا النار نہ دوزخ، ولا الشمس نہ سورج، ولا القمر نہ چاند، ولا اللیل نہ رات، ولا النہار نہ دن، ولا ملکا مقربا اور نہ فرشتے، ولا نبی مرسلا اور نہ انبیاء کرام، ولا ایاک۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہیں۔ اللہ کی قسم۔ پھر آئیے کہانی آگے بڑی، بس میں ختم کر دوں، بہت سید صاحب کا بڑا قیمتی وقت میں ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ، وقت میں چھوڑوں گا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسی طرح نور آگے بڑھتا رہا، اسماعیل علیہ السلام کو ملا حضرت، اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ بہرحال بڑا لمبا شجرا ہے میرے آقا کا، اگر میں شجرا پڑھنے لگ جاؤں وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مناف سے ہاشم سے عبد المطلب، نبی کے دادا کو ملا تو میرے نبی کے دادا کو اللہ نے درجے دیے، اور ایک نہیں 2 درجے دیے، اپنے گھر کعبے کا متولی بنا دیا اور قریش خاندان کی سرداری دی عطا فرما دی۔ کیوں ملی سرداری؟ آقا کریم میرے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پشت میں ہے، اللہ اللہ۔ اور پھر ایک کام اور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، ارشاد فرمایا اے عبد
عبد المطلب آب زمزم کا کنواں 300 سال سے بند ہے، اے عبد المطلب اس کنویں کو کھودو۔ نبی کے دادا اٹھے اور عرض کی میرے مالک میں کہاں گودال چلاؤں؟ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے ابر کا ٹکڑا بھیجا، نبی کے دادا نے گودال چلایا، 3 دن محنت کی مگر پانی زمزم ظاہر نہیں ہوا، آب زمزم ظاہر نہیں ہوا۔ تھک ہار کے مطاف میں بیٹھے اللہ کے حضور جھولی پھیلا دی۔ نبی کے دادا نے کہا اے میرے مالک تو نہیں کہا میں نے محنت کی مگر زمزم ظاہر نہیں ہوا، اے اللہ تو مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، اے میرے مالک میری محنت کو قبول کر لے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی حضرت عبد المطلب کی دعا، اور تیسرا گودال جو چلایا اللہ اللہ تو آب زمزم وہاں سے ظاہر ہو گیا۔ وہ پانی جسے بڑی محبتوں سے حجاج پیتے ہیں، عشاق پیتے ہیں، ساری کائنات والے ادبی طور پر اس پانی کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے، اب انہیں نہ دیکھیں، کسی کو صبح کرنے دیں کسی کو شام کرنے دیں، میری جانب کو دیکھو، ان کو اپنا کام کرتا محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اب آب زمزم ظاہر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی دیے، اور جب بیٹا قربان کرنے کا وقت آیا تو میں بہت تیزی سے تقریر کو ختم کروں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عبد المطلب کو متنبہ کیا کہ جو منت مانی تھی اب کیا ہے، اب اسے پورا کرو۔ بس اپنے گھر آئے نبی کے دادا 10 بیٹوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں نے منت مانی تھی، اب چلو چلو اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ تو 10 کے 10 تیار ہیں، ابا جی میں تیار ہوں، ابا جی میں تیار ہوں، اللہ اللہ مجھے کہنے دیا جائے۔ پرفتن دور تھا یہ، مگر یہ نبی کا مقدس گھرانہ ہے، کسی کے بھی لب پہ لفظ نہ نہیں ہے، سب لفظ ہاں کے ساتھ تیار ہیں۔ نبی کے دادا نے کوڑا ڈالا اور کوڑا میں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا آیا، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ مشورہ مل گیا کاہینہ عورت کا، یثرب کا سفر ہوا اور وہاں پہ ایک مشورہ ملا، مشورے کے تحت 10 اونٹ پورا کیے گئے اور کرکرا میں نام عبداللہ کا آیا، اونٹ 20 ہوئے، یہاں تک کہ 100 تک تعداد چلی گئی، اور جب اونٹ 100 ہوئے تو پھر نام اونٹوں کا آیا، اونٹ ذبح کر دیے گئے، مشورے کے تحت عبداللہ بچ گئے۔ اللہ اللہ یہ داستان حرم جو کبھی اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی مگر اسماعیل کو بچا لیا گیا، قربانی قبول ہو گئی، جہاں عبداللہ کو بچا لیا گیا قربانی قبول ہو گئی، مگر مکے کے لوگ دشمن تھے نبی کے باپ کے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی ایسا دنیا میں آئے گا یہ ہبل کو غلط کہے گا، لات کو غلط کہے گا، ہمارے خداؤں کو برا کہے گا، تو وہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ کی پیشانی میں اس نبی کا نور موجود ہے۔ اب دشمن بن گئے لوگ اور عبداللہ کا گھیراؤ کرنے لگے، عبداللہ کے راستوں میں لگنے لگے، جہاں ملے مار دو، نہ ہوگا عبداللہ اور نہ وہ نبی آئے گا۔ ایک وقت ایسا ہی آیا کہ راستے میں محاصرہ کر لیا گیا، عبداللہ پہ حملہ آور ہونے والے تھے، مگر اللہ کی قسم جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، نبی کے باپ کا مقام بڑا اعلیٰ میرے بھائیو، کوئی تلوار عبداللہ کو مار نہیں سکتی، کوئی نیزہ نہیں مار سکتا، مگر اللہ اللہ یہ قیامت نبی کے باپ سے ظاہر ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کے باپ کو بچا لیا، اور کیا ہوا یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت وہب دیکھ رہے تھے، اور حضرت وہب نے جب دیکھا کہ یہ عبداللہ بیٹا جو ہے یہ بڑا ہونہار ہے، بڑا کرامتی ہے، اس کو مارنے والے مر گئے مگر یہ بچ گیا، تو ان کے دل میں خیال آیا، بس میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں اور موضوع پہ آ رہا ہوں، اللہ اللہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، مجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اب یہاں سے پیغام شادی ملے گا کہ کس طرح نبی کے خاندان کی پرمپرا ہے، شادیوں کے طریقے کیا ہیں، شادیوں کے قانون اور ضابطے کیا ہمارے مصطفیٰ نے 1440 سال پہلے دیے۔ اب یہاں سے دیکھو رشتہ بنتا ہے، حضرت وہب نے اپنے شام میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا بھائیو ایک مشورہ تم سے لینا چاہتا ہوں، میری بیٹی جو ہے آمنہ اس کے نکاح کا پیغام عبد المطلب کی چوکھٹ پہ لے کے چلتے ہیں، میں نے ایسے
ایسے دیکھا ہے کہ عبد المطلب کو عبداللہ کو مارنے والے مر گئے، عبداللہ بچ گئے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور بڑا ہونہار ہے، اگر عرضی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ خاندان والوں نے منع کر دیا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ وہ سردار قریش ہے، وہ کتنے اونٹوں کا مالک ہے، تو کرائے پہ بکریاں چراتا ہے، وہ امیر ہے تو غریب ہے، تیرا رشتے کی کوئی برابری نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرو، کبھی بھی بیٹیوں کی شادیاں کرو تو کبھی برابری مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ایمانداری دیکھو، دیکھنا ہے تو تقویداری دیکھو۔ مالداری ختم ہو جاتی ہے اور دینداری دنیا اور آخرت میں مغفرت کا سامان بن جاتی ہے۔ منع کر دیا، رات کی تاریکی میں اکیلے نبی کے نانا حضرت وہب عبد المطلب کی چوکھٹ پہ آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عبد المطلب دروازہ کھولنے آئے، کہا کون؟ آپ کی چوکھٹ کا بھکاری ہوں۔ پھر یہ نہیں پوچھا کیا لینے آئے ہو، پہلے ادب سے انہیں اندر لیا، اپنے بستر پر نبی کے دادا نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پہلے پانی پلایا، جو گھر میں تھا وہ کھلایا، اور کھلانے کے بعد پھر کہا کہ کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اس سے پتا چلا بیکن پور کی زمین پر بیٹھ کر سانس لے کر زندگی گزارنے والے پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں کے آئے ہوئے مہمان کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، اپنے ہاتھ سے پلانا کسی کے دادا کی نہیں، نبی کے دادا کی سنت۔ پھر کہا حضور کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ تو پھر کہا حضرت مانگنے کیا آیا ہوں، میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ تو عبد المطلب نے یہ نہیں پوچھا کہ معاملہ کیسا رہے گا، آج تو سارے معاملے پہلے ہی سیٹ کر لیے جاتے ہیں کہ کون سے ہوٹل میں بارات جانے ہیں، ڈیمانڈ کا پیسہ کتنا ہے، کیا ہونا ہے، کتنے رنگ کے کھانے رہیں گے، منگنی میں کیا رہے گا، سمدن کو زیور کیا رہے گا۔ آج ڈیمانڈ نے بیٹیوں کو جوان ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقین دل سے کہہ رہا ہوں بیکن پور والوں، نبی کے پیغام پر عمل کرو۔ نبی نے کہا تھا شادیاں آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ نکاح آسان ہوتا تو زنا دشوار ہوتا۔ آج جو زنا عام ہے یہ وجہ یہی ہے کہ اس قوم نے اتنا طول دے دیا ہے شادیوں کو، اتنی مہنگی ہو گئی ہے شادیاں کہ بیٹیاں گھروں میں جوان ہے، سمجھی کا پیٹ بھرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈ کا پیسہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کیا ہوتا تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں عزت کے ساتھ رخصت ہو جاتی اور اللہ عذاب زنا سے بھی ہمیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کامیابی تو تیرے قدموں کے بوسے لیتی سر اگر تو نے نمازوں میں۔ اللہ اللہ۔ بس آخری جملے یہ پوچھا نبی کے دادا نے کہ آنے والے کچھ نہیں پوچھنا ہے، یہ بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے۔ کیا کہا؟ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بڑے فخر سے کے ساتھ کہا تھا حضرت آپ کا نام عبد المطلب، میرا نام وہب، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ، میری بیٹی کا نام آمنہ۔ بس لفظ آمنہ سن کر خوشی میں جھوم گئے اور آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے نبی کے دادا نے قبول۔ 3 دن کے بعد بارات بھی چلی گئی۔ لمبی چوڑی تیاری کرنے والوں یہ بھی سنو، ہمارے کتنے کتنے بڑے فارمولے ہوتے، کتنا کتنا وقت لیتے۔ 3 دن کے بعد بارات بھی چلی گئی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے باپ عبداللہ کی بارات میں 5 آدمی گئے۔ بتاؤ 5 آدمی۔ کسی نے کہا حضور 5؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ تو کہا یوں، میرا سمجھی جو ہے نا وہ غریب ہے، اس کے پاس زیادہ کھلانے کی وسعت نہیں ہے، بٹھانے کی وسعت نہیں ہے، اور میں اپنے رشتہ دار کو دنیا میں نبھانے آیا ہوں، اس کا دل دکھانے۔ تبھی تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے، ارے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، ارے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے آئینے نور تیرا، سب گھرانا نور
نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا آقا میں گدا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ بس برات گئی نکاح ہوا برات گئی نکاح ہوا شب جمعہ تھی جمعرات کا دن یہ نور جو مہکاتا چمکاتا مقام بڑھاتا عزتیں بڑھاتا آ رہا تھا اب آمنہ سلام اللہ علیہا کے مقدس شکم میں آ جاتا ہے ہم مقام بڑھ گیا سیدہ آمنہ کا بس مجھے اب کچھ نہیں کہنا ہے بس اتنا کہہ کر کے بات کو ختم کر دوں اللہ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 20 اپریل 571 صبح و صادق کا وقت 4:20 پر آپ کہو گے اتنی بڑی دلیل 4:20 پر تو اس لیے کہہ دیا کہ صبح و صادق 20 اپریل کو جو مکے میں ہوتی ہے وہ 4:20 میرے آقا اس گیتی خاکداں کے اوپر تشریف لائے سہارا ملا لوگوں کو جینے کا طریقہ ملا لوگوں کو سب نے کہا ہمارا آیا آواز آئی اب جس کا بھی دل چاہے وہی پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سرے راہ رکھ دیا باقیہ پورا ہوا بس چلتے چلتے 2 شعر بات ختم محبت سے کہہ دے سبحان کہ ہم کو سینے سے لگانے تم کو سینے سے لگانے سب کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا سب کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا سب کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا پھوٹ مقدر کو بنانے کملی والا آ گیا دبتی بیٹی نے کہا خوشیاں مناؤ دبتی بیٹی نے کہا اب خوشیاں مناؤ بیٹیوں کیوں کہ اب تمہیں زندہ بچانے کملی والا آ گیا اب تمہیں زندہ بچانے کملی والا آ گیا ہم کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا شیر جنگل کے خوشی میں جھوم کر کہنے لگے جب دیدار مصطفیٰ کی طرف تھی شیر جنگل کے خوشی میں جھوم کر کہنے لگے کیا اب ہمیں چہرہ دکھانے کملی والا آ گیا اب ہمیں چہرہ دکھانے کملی والا آ گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا رب کی جانب سے ایک نور بس دوران تقریر جان کر بھول کر مانبی غیر مانبی نکتتاً مانن الفاظاً لفظاً غلطی رہی ہو بڑا کریم ہے میرا مالک اپنے کرم سے معاف فرمائے نگاہ نہ کر میرے جرم گناہ بے حد پر الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ذرا محبت سے کلمہ طیب پڑھیے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس آگے بڑھوں تو بڑی بات ہوگی پھر کوئی دن ہوگا کوئی رات ہوگی ہم بھی مسافر تم بھی مسافر کسی موڑ پر پھر ملاقات